ایک دفعہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک رستے سے گزر رہے تھے کہ وہاں ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا جھگڑا ہو گیا۔ عیسائی نے مسلمان کو کہا کہ ہمارے نبی تو مردے زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا تو بتلاؤ۔ مسلمان بیچارہ پورا علم سے واقف تھا، جس طرح سے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے سو کالڈ عالم دین جو ہیں جن کا ناقص علم ہے، اور توبہ نعوذ باللہ، جو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بےادبیاں کرتے ہیں، اولیاء کرام کی بےادبیاں کرتے ہیں، انبیاء کرام کی بےادبیاں کرتے ہیں، جن کے نزدیک اولیاء کرام کی جو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو اللہ پاک نے ان کو ذات و صفات میں برتری دی ہے دوسرے عام انسانوں سے، وہ ان کا اس طرح سے ٹھٹھا کرتے ہیں کہ بابے دے شاہی کوئی نہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ تو اس مسلمان کو تھوڑا علم نہیں تھا اس چیز کے لیے کہ ہمارے نبی کریم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مردے زندہ کیے ہیں۔ تو جب یہ بات پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار ہوئی تو آپ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ تو اس نے دوبارہ سے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ تم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہو، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتاؤ کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے۔ تو وہ قبرستان لے گیا، اتنے میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، بھیڑ لگ گئی، تو اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس مردے کو زندہ کرو، یہ میرے دادا کے دور کی قبر ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اگر میں نے اس مردے کو زندہ کر دیا تو اس سے پہلے اس نے چالاکی دکھائی اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے اس مردے کو زندہ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کہو گے میں وہی کروں گا۔ تو آپ نے پھر دوبارہ سے کہا کہ میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ اگر میں نے اس مردے کو زندہ کر دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس نے لاچاری کے ساتھ اور جو ہے تھوڑا خاموشی کے ساتھ یہ کہا کہ جو آپ کہیں گے۔ تو آپ اس قبر کے سرہانے کھڑے ہو گئے اللہ رب العزت کے، آپ دعا گو ہوئے کہ یا بارک تعالیٰ کہ یہ تیرے حبیب کے لیے ہے اور اس مردے کو زندہ فرما دے۔ اور جب آپ نے یہ کہا اور آپ نے باواز بلند کہا کم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اس قبر سے ایک خاتون جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہوئی، اور جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوئی تو اس نے سب سے پہلے جو الفاظ کہے کہ اے عبد القادر، تیرا شکریہ کہ میں بنی اسرائیل کی خاتون تھی اور میں مسلمان نہ تھی، لیکن آج تیرے وسیلے سے اللہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا۔ تو اس کے بعد عیسائی کی طرف آپ نے دیکھا تو عیسائی فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا۔ تو آپ نے کہا کہ نہ تو میں نے تجھ سے اپنی خانقاہ کے برتن دلوانے ہیں اور نہ ہی صفائیاں کروانی ہیں، تو صرف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے۔ تو یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد، یہ ہیں ہمارے بزرگان دین، جنہوں نے اس دین اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، اور جن کی تعلیمات کی وجہ سے آج دین اسلام ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں زندہ ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں، اپنی نسلوں کو ان چیزوں کا شعور دیں، اولیاء کرام کی جو ہیں وہ فضیلتیں بیان کریں، صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کریں، اور دین اسلام کی تاریخ بتائیں، نہ کہ ایسے لوگوں کا رجحان کی طرف لے کے جائیں بچوں کو کہ جو طرح طرح کی بےادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔